بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، جس طرح پہلی ویڈیو کے اندر نماز کے فرائض بیان کیے گئے تھے، تو الحمدللہ آج میں نماز کے جو ہے آپ حضرات کے سامنے واجبات کو بیان کروں گا۔ تو نماز کے اندر میرے دوستو 14 واجبات ہیں۔ اب واجب کا حکم کیا ہے؟ تو واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی واجب رہ جائے نماز کے اندر تو سجدہ سہو کر لینے سے جو واجب رہ گیا ہے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اس صورت میں میرے دوستو جب واجب کوئی بھولے سے رہ جائے، اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پھر سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی اور نماز جو ہے اس کی واجب الاعادہ ہوگی۔ تو سب سے پہلا واجب جو ہے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا کہ اصل قرات کے لیے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں ہی ہیں، کیونکہ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت یعنی اگر مغرب کی نماز ہو تو تیسری رکعت اس کی آخری رکعت ہے، اور ظہر، عصر، عشاء یہ 4 رکعت والی نماز ہے، تو اس کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت یہ میرے دوستو اصل قرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے صرف انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، اور کوئی آدمی اگر اس سنت کو چھوڑ دے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے یا ویسے ہی کھڑا رہے یا کوئی ذکر وغیرہ کر لے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، اس آدمی کی نماز پھر بھی ہو جائے گی، سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اصل یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات کو واجب کیا گیا ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں ان کے اندر قرات واجب ہے۔ دوسرا واجب یہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت کو چھوڑ کر تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت کو چھوڑ کر تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے، چاہے وہ نماز سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے وتر ہو، چاہے صلاۃ و تسبیح ہو، جو بھی نماز ہے تو اس کے اندر میرے دوستو سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی آدمی سے سورہ فاتحہ رہ جائے تو پھر اس کے لیے سجدہ سہو ضروری ہوگا۔ اسی طرح تیسرا واجب ہے کہ فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت کو چھوڑ کر تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا۔ جتنی بھی نمازیں ہیں، نفل ہیں، سنت ہیں، ٹھیک ہے، وتر ہے، تو ان سب میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح چوتھا واجب جو ہے سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب ایک آدمی نے جو ہے وہ سورت پہلے پڑھ لی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب قرات تو اس نے کر دی، کے اندر جو نماز کے فرائض تھے اس میں بتایا گیا تھا کہ قرات کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ اب اس نے قرات کی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے لیکن اور ساتھ سورت بھی پڑھی ہے، لیکن اس نے ترتیب کو بدلا ہے کہ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ تھی، اس کے بعد سورت تھی۔ جب تک سجدہ صاف نہیں کرے گا نماز اس کی مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے واجب کو چھوڑا ہے۔ پانچواں واجب قوما کرنا۔ قوما کسے کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ جلدی کے اندر رکوع کرتے ہیں، پھر رکوع کے بعد صحیح اٹھتے نہیں ہیں اور سیدھے سیدھے جو ہے وہ سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ چھٹا جو ہے یہ جلسہ کرنا، کہ دو سجدے کے درمیان جو ہے جو آدمی بیٹھے گا اس کو جلسہ کہتے ہیں، یعنی ایک سجدہ کیا اس کے بعد اطمینان سے بیٹھے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے۔ یہ نہیں کہ ایک سجدہ پورا نہیں کیا، ابھی آدھا ہی تھا کہ تھوڑا سا اٹھ کے پھر دوبارہ سجدے میں چلا گیا، تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس سے واجب رہ گیا۔ ساتواں جو ہے وہ تعدیل ارکان ہے۔ تعدیل ارکان، تعدیل ہے عدل سے، یعنی انصاف کرنا، کہ ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ اور آٹھواں جو ہے وہ ترتیب ارکان، کہ ترتیب سے نماز کو پڑھنا، ترتیب سے نماز کو پڑھنا۔ اب پہلے بتایا گیا کہ قیام پہلے ہے، رکوع بعد میں ہے، اس کے بعد قوما ہے، اس کے بعد جلسہ ہے، تو یہ نہیں کہ پہلے جلسہ کرے پھر کہے جی میں ساری نماز اسی الٹے طریقے سے پوری کروں گا، تو یہ واجب اس سے رہ جائے گا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر جان بوجھ کر کیا تو پھر تو نہیں ہوگی، اگر غلطی سے کوئی ایک آگے پیچھے ہو گیا تو سجدہ صاف کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور نوواں اس کے اندر جو ہے واجب قاعدہ اولا، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ قاعدہ اولا یعنی اگر 3 اور 4 رکعت والی نماز ہے تو پہلا قاعدہ کون سا بنتا ہے؟ دوسری رکعت کے بعد جو قاعدہ بنے گا وہ پہلا ہے
تو اس کے اندر بیٹھنا، کتنا بیٹھنا؟ تشہد کی مقدار بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور 10واں، دونوں قاعدوں کے اندر، پہلا قاعدہ، قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ، دونوں کے اندر جو ہے تشہد کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ پیچھے بتا دیا گیا تھا فرائض کے اندر کہ اخیر قاعدہ جو ہے وہ فرض ہے، اور یہاں بتا دیا گیا کہ پہلا قاعدہ جو ہے وہ واجب ہے، اور اسی طرح دونوں قاعدوں کے اندر تشہد کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ 11واں کہ امام کا جن نمازوں میں سری پڑھنے کا حکم ہے، قرات کو آہستہ آواز سے پڑھنے کا حکم ہے، ان میں آہستہ پڑھنا، اور جن میں اونچی آواز سے قرات کرنے کا حکم ہے، ان میں اونچی آواز سے قرات کرنا۔ فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وطروں میں بلند آواز سے امام قرات کرے گا، اور اسی طرح ظہر، عصر وغیرہ کی جو نمازیں ہیں ان میں آہستہ آواز سے قرات کرے گا۔ اگر امام صاحب نے کوئی قرات جن نمازوں میں آہستہ کرنی تھی، ان نمازوں میں 3 آیتیں اونچی آواز سے کر دی تو اس امام پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اسی کے برعکس اونچی پڑھنی تھی، قرات اونچی کرنی تھی، اور اس نے 3 آیتیں آہستہ آواز سے پڑھی، پھر بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ 12واں جو ہے لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، لفظ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے باہر نکلنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور 13واں وطر کی نماز کے اندر قنوت کے لیے، دعائے قنوت کے لیے تکبیر کا کہنا اور دعائے قنوت کا پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ تکبیر کہتے ہیں نا وطر کے اندر، دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانا تو سنت ہے، لیکن تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ واجب ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور آخری میرے دوستو واجب جو ہے دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا، 6 زائد تکبیروں کا کہنا، یہ بھی واجب ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔